بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ انڈین آرمی کے کمانڈر کے سامنے ایک پاکستانی شہید کی لاش پڑی تھی۔ اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور لاش کی جیب میں وہ کاغذ ڈال دیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس لاش کو پوری عزت و احترام کے ساتھ پاکستان بھجوا دو۔ یہ لاش پاکستان کے بیٹے کرنل شیر خان شہید کی تھی، اور اس چٹھی میں کیا لکھا تھا، اس کی حیرت انگیز داستان جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ کیپٹن کرنل شیر خان پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ ان کے دادا کو یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، لہذا ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ بات ہے 4 جولائی 1999 کی، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کارگل کی جنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان کو ٹائیگر ہل جانے کا حکم ملا، جہاں پاک فوج نے 3 چوکیاں قائم کر رکھی تھیں۔ ان چوکیوں کے کوڈ نام A، B اور C تھے۔ ان چوکیوں کو کاشف، وکیل اور کلیم چوکی کے عرفی نام بھی دیے گئے تھے۔ دشمن A اور B چوکی کے درمیان گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ افسران نے کیپٹن کرنل شیر خان کو اچھی طرح سے صورتحال سے آگاہ کیا تو کیپٹن شیر خان نے جواب دیا کہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی دشمن کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دوں گا۔ کیپٹن کرنل شیر خان ٹائیگر ہلز پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا، اور پھر کیپٹن نے الصبح دشمن کے مورچوں پر حملہ کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پہلے ہی حملے میں دشمن وہاں سے بھاگ نکلا۔ کیپٹن نے کنٹرول سنبھال کر اپنے افسران کو صورتحال سے آگاہ کیا اور مزید آگے بڑھنے کی بات چیت ابھی شروع ہی کی تھی کہ دشمن کی فوج نے مزید نفری کے ساتھ پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اس جگہ پاک فوج کے سپاہیوں کی تعداد بھی کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم بچا تھا، لیکن ایک چیز بہت زیادہ تھی اور وہ تھی ہمت اور جذبہ ایمانی۔ پاک فوج کے سپاہی پوزیشن بدل بدل کر دشمن سے لڑتے رہے، لیکن اسلحے اور تعداد کی برتری حاوی ہو چکی تھی۔ پاکستانی فوج کے سپاہی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ اسی دوران کیپٹن کرنل شیر خان بھی زخمی ہو چکے تھے، لیکن یہ بات دشمن کو پتہ نہیں تھی۔ اتنے میں کیپٹن کرنل شیر خان کو دشمن کے ایک فوجی کی آواز سنائی دی، جو زور زور سے گالی دے کر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ سارے مر گئے ہیں۔ کیپٹن نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو دشمن کا فوجی پاکستان کے شہید کے پاک چہرے پر لاتیں مار رہا تھا اور بے حرمتی کر رہا تھا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے شہید ساتھی کی مشین گن ہاتھ میں لی اور تاک کر دشمن کے فوجی کا نشانہ لیا جو شہیدوں کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ شیر نے اپنا شکار گرا لیا تھا۔ اس نے وہاں موجود دشمن کے فوجیوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا۔ دشمن یہ سمجھا کہ شاید پاکستان آرمی کے دوسرے گروپ نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ دشمن کا ایک ایک فوجی گرتا جا رہا تھا اور بکھلاہٹ میں دشمن الٹے پاؤں واپس اپنے کیمپس کی طرف بھاگ نکلا، لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کرنے والا صرف کیپٹن کرنل شیر خان ہے۔ جب کیپٹن نے دیکھا کہ دشمن واپس اپنے کیمپس میں جا چکا ہے تو زخمی کیپٹن دشمن کے کیمپ میں گھس گئے اور مشین گن کا برسٹ کھول دیا۔ اب جا کے دشمنوں کو یہ علم ہوا کہ ان کو مار مار کر یہاں تک لانے والا صرف ایک ہی شخص ہے۔ دشمن کے فوجیوں نے کیپٹن شیر خان کو گھیرنا شروع کر دیا، لیکن جو سامنے آتا جا رہا تھا وہ کیپٹن کی گولی کا نشانہ بنتا جا رہا تھا، اور آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب کیپٹن کرنل شیر خان کی مشین گن میں گولیاں ختم ہو گئیں۔ اتنے میں دشمن کا کمانڈنگ آفیسر آیا۔ انہوں نے کیپٹن شیر خان کو ہتھیار ڈالنے کا کہا۔ بھارتی فوج کے 50 کے قریب سپاہیوں نے کیپٹن شیر خان شہید کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، لیکن شیر کہاں ہتھیار ڈالتے ہیں۔ کیپٹن نے قریب کھڑے کمانڈنگ آفیسر کے سر پر بندوق کا بٹ مارا۔ کمانڈنگ آفیسر نے فائر کا حکم دے دیا۔ دشمن کی بندوقوں کے دہانے کھل گئے اور کیپٹن کے سینے میں دشمن کی گولیاں اترتی چلی گئیں۔ ناظرین گرام، شہادت کی گھڑی آ چکی تھی۔ وہ نیچے گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ذہن میں اپنے دادا خان گلاب کی ہدایت گونجی کہ بیٹا، اگر کبھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے اپنا سر اور سینہ جھکنے نہ دینا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ میں موجود مشین گن کے سہارے بیٹھ گیا، اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اپنا سر اور سینہ جھکنے نہیں دیا۔
دشمن کے جوان اور افسر حیرت کی تصویر بنے دیکھتے رہے۔ اتنے میں دشمن کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر شہید کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی تو دشمن کے کمانڈنگ افسر MS باجوہ نے سختی سے اپنے سپاہیوں کو منع کیا۔ وہ شہید کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا اور بولا، یہ بے حد جیدار فوجی تھا، اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا ہے۔ دشمن کے کمانڈنگ افیسر MS باجوہ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی وردی کی جیب میں وہ کاغذ ڈال دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ پاکستان بھجوا دو۔ کیپٹن کی لاش جب پاکستان پہنچی تو ان کی جیب سے وہ چٹھی نکلی جس پر لکھا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑے تھے، انہیں ان کا حق ضرور دینا چاہیے۔ جب یہ خبر کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھیوں اور گھر والوں تک پہنچی تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب دشمن کے کمانڈر نے شہید کی بہادری کی تعریف کر دی تو آپ سوچیں کہ اصل میں آپ نے کس قدر بے جگری کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ اور پھر کیپٹن کرنل شیر خان کو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اپنے ہیرو کیپٹن شیر خان شہید کی داستان اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور سب کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔